السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نشے کی حالت میں دھت تھا، اپنے ماضی کے زخموں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹوٹے ہوئے عشق کی یادیں تھیں جو ہر پل اسے جلا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے دوستوں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں اداسی کی چمک ہے جو وہ شراب کے گھونٹوں میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل کی بے چینی کا علاج شراب میں نہ تھا، کیونکہ ہر گھونٹ کے ساتھ اس کی یادیں اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ محبت میں ہارا ہوا لڑکا تھا جس سے اس کی عاشقی نے پچھتاوے کے راستے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی روح پرانی یادوں کے بوجھ سے دبی جا رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ان یادوں سے آزاد ہو جائے، مگر اس کا دل اسے ہر بار اس کی محبوبہ کے لمس، اس کی مسکراہٹ اور اس کی خوشبو کی یاد دلا دیتا۔ وہ جتنا اپنے دل کو سمجھاتا اتنا ہی وہ یادیں اور گہری ہوتی جاتی۔ اس کے زخم اتنے پرانے ہو گئے تھے کہ اب وہ دل میں نقش ہو چکے تھے، اور نشے کی یہ حالت بھی انہیں مٹانے میں ناکام تھی۔ ساحل رات کے سناٹے میں اپنی اداسی میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے فون پر ایک پیغام جگمگایا۔ اس نے سرسری نظر ڈالی تو دیکھا کہ کسی لڑکی کا میسج تھا۔ ساحل نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا، دل میں سوچتے ہوئے کہ یہ عارضی باتیں اس کے زخموں کا علاج نہیں ہیں۔ مگر کچھ دیر بعد دوبارہ میسج آیا اور اس بار اس نے دلچسپی سے میسج کو دیکھا۔ پیغام میں لکھا تھا، ساحل، تمہاری کہانیوں میں جو درد ہے وہ حقیقت میں تمہارے اپنے ہیں یا تخیل کا کھیل؟ یہ سوال ساحل کو ایک لمحے کے لیے چونکا گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی کہانیاں سوشل میڈیا پر شیئر کرتا تھا، ایک ایسی دنیا میں جہاں وہ حقیقت سے دور ہو کر اپنی سوچ اور جذبات کا اظہار کر سکتا تھا۔ اس کی شاعری اور کہانیوں میں چھپے درد کو پڑھ کر لوگ اسے تسلی دیتے اور اسے یوں محسوس ہوتا کہ شاید کہیں کوئی اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی اس سے یہ پوچھے گا کہ آیا یہ کہانیاں حقیقت پر مبنی ہیں یا محض تخلیق۔ پیغام پر نظر دوڑاتے ہوئے ساحل نے کچھ دیر کے لیے جواب دینے کا سوچا، لیکن دل نے کہا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس نے میسج کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا، مگر چند لمحوں بعد ایک اور پیغام آیا، اگر تمہارے زخم حقیقت ہے تو شاید میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہو جو تمہیں سکون دے سکے۔ اب ساحل کو تھوڑی تجسس ہونے لگی، لیکن اس نے فوراً جواب دینے کی بجائے فون بند کر دیا اور اپنے دل کے زخموں کو سہلانے کے لیے ایک سگریٹ جلائی۔ وہ بستر پر لیٹ کر دمے میں اپنی یادوں کو اڑانے کی کوشش کرنے لگا، اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ساحل اگلے دن جب سو کر اٹھا تو اسے لگا جیسے وہ گہری نیند میں 24 گھنٹے گزار کر آیا ہو۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں اپنا فون آن کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس لڑکی نشا کے 500 میسیجز اس کے ان باکس میں پڑے تھے۔ ساحل کو غصہ آیا یہ جان کر کہ کوئی اس کی پرائیویسی پر اتنی بے دردی سے حملہ کر رہا ہے۔ غصے میں بھرا ساحل فوراً نشا کو کال کرنے لگا۔ کال کے جڑتے ہی اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بار بار میسیجز کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں اتنی سختی اور بیزاری تھی کہ نشا جواب دینے کے لیے الفاظ نہ ڈھونڈ پائی۔ ساحل نے اسے ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دی اور فوراً ہی بلاک کر دیا۔ کال ختم کرنے کے بعد اس نے مایوسی سے سگریٹ کا ایک اور کش لیا، جیسے کہ دھوئیں کے ذریعے اپنی الجھنوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ساحل نے گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید یہ بھی ایک اور رکاوٹ تھی جو اس کے زخموں کو بھلانے کے عمل میں خلل ڈال رہی تھی۔ ساحل نے جیسے ہی فیس بک پر نشا کا کمنٹ دیکھا، وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ نشا نے لکھا تھا، اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ساحل کے ذہن میں فوراً سوال ابھرنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نشا اتنے غصے میں ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی کہانیوں یا شاعری نے نشا کی بہن پر کوئی اثر ڈالا ہو، مگر وہ ابھی تک اس معاملے کو پوری طرح سمجھ نہ پایا تھا۔ تجسس میں مبتلا ہو کر ساحل نے نشا کو فوراً ان بلاک کیا اور اس سے کال کی۔ جب نشا نے کال اٹھائی تو ساحل کا لہجہ ابھی بھی غصے سے بھرا ہوا تھا۔
اس نے تیز آواز میں کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نشا نے آہستہ سے اور اداسی سے جواب دیا، تمہاری کہانیاں میری بہن ہر رات پڑھتی تھی۔ اس نے تمہاری کہانیوں میں اپنا درد پایا اور شاید وہ تمہارے دکھ کو اپنا سمجھنے لگی۔ 1 ہفتہ پہلے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی اور ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ یہ سن کر ساحل ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تحریریں کسی پر اس قدر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں پچھتاوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے نشا سے فوراً ہسپتال کا پتہ پوچھا اور جب نشا نے اسے بتایا کہ ہسپتال 10 گھنٹے کی مسافت پر ہے تو ساحل نے سوچے بغیر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ساحل نے اپنے بہترین دوست کو کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ دوست نے کہا، ہم ابھی نکلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ ساحل نے تیزی سے چند ضروری چیزیں باندھی اور دوست کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی کہانیاں واقعی اتنی طاقتور تھیں کہ کسی کو اتنی گہری اذیت میں مبتلا کر سکتی تھی، یا یہ سب محض اتفاق تھا۔ ساحل کی نظریں سامنے سڑک پر تھی مگر ذہن نشا کی بہن اور اس کی کہانیوں کے اثرات میں گم تھا۔ وہ پریشان تھا کہ جب وہ ہسپتال پہنچے گا تو کیا دیکھے گا؟ کیا نشا کی بہن کے زخم واقعی اتنے گہرے تھے کہ وہ اسے ایک خوابیدہ زندگی میں لے گئے؟ وہ تیزی سے گاڑی کی رفتار بڑھاتا رہا، ایک ایسی بے چینی کے ساتھ جو شاید اسے کبھی پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ساحل کا دل دعا کر رہا تھا کہ وہ وقت پر پہنچ جائے اور شاید اپنی تحریروں سے دیے گئے درد کو کسی طرح مٹا سکے۔ ساحل ہسپتال پہنچا تو اسے وہاں نشا ملی، جس کے چہرے پر تھکاوٹ اور دکھ کی لکیریں واضح تھیں۔ ساحل نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور نشا نے اسے اشارے سے اندر چلنے کو کہا۔ وہ دونوں ایک طرف بیٹھے جہاں نشا نے آہستہ آہستہ اپنی بہن مہر کی کہانی سنانی شروع کی۔ نشا نے کہا، ہماری زندگی بہت خوشگوار تھی، لیکن پھر ایک رات ہمارے ماں باپ ایک سڑک حادثے میں چل بسے۔ اس دن سے ہماری دنیا الٹ گئی۔ میرے لیے تو یہ دکھ ناقابل برداشت تھا، مگر میری بہن مہر اس صدمے میں بری طرح ڈوب گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک دن مہر کے کمرے میں گئی کھانا لے کر، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ جب میں نے اسے کھانے کے لیے کہا تو وہ اچانک مجھ پر چلانے لگی۔ اس کا چہرہ اداسی اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے کیوں زندہ رکھا ہے؟ مجھے بھی مر جانے دو۔ اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی۔ نشا نے گہری سانس لی اور جاری رکھا، میں اور میرے ماموں نے مہر کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل پر بہت گہرا صدمہ ہے۔ حادثے کے بعد وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی اور اس کے خیالات منفی ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ علاج طویل ہوگا، شاید 2 سال تک، لیکن امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا علاج کروایا اور آہستہ آہستہ مہر کی زندگی دوبارہ نارمل ہونے لگی۔ وہ ہنسی خوشی ہمارے ساتھ وقت گزارنے لگی اور پرانی مہر جیسی ہو گئی۔ میری بہن کا دوبارہ خوش ہونا میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ نشا کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے اگلی بات سنائی، پھر ایک دن مہر نے تمہاری ایک کہانی پڑھی۔ اس کہانی نے جیسے اس کے دل کے سارے پرانے زخم پھر سے کھول دیے۔ کہانی میں بیان کردہ غم، تنہائی اور شکست نے اسے اپنی ماضی کی تلخ یادوں میں واپس دھکیل دیا۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ خاموش ہو گئی اور اس کے چہرے پر وہی پرانی اداسی چھا گئی۔ میں نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مجھے سننے سے انکار کر دیتی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی گئی اور آج اسے 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا بخار 104 ڈگری پر ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ وہ ایک گہری نیند میں چلی گئی ہے اور کسی کو بھی نہیں پہچان رہی۔ ساحل یہ سب سن کر صدمے میں آ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کہانیوں نے مہر پر اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ نشا کو دیکھتا رہا، اس کے دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ اس نے نشا سے کہا، مجھے یہ کبھی اندازہ نہیں تھا کہ میری کہانی کسی کی زندگی پر اتنی باری ہو سکتی ہے۔ میں نے بس اپنے دل کے جذبات کو کاغذ پر اتارا تھا، پر سوچا نہیں تھا کہ یہ کسی کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ نشا نے اپنی نم آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، ساحل، میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہی۔ شاید میری بہن بہت حساس تھی اور وہ تمہاری کہانیوں میں اپنے جذبات دیکھ کر انہیں مزید شدت سے محسوس کرنے لگی۔
مگر اب اس حالت میں اس کی بہن ہونے کے ناطے کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم اس کے لیے کچھ کر سکو۔ ساحل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ مہر کے پاس جائے گا اور اسے یقین دلائے گا کہ اس کی کہانیاں صرف خیالی ہیں اور زندگی کی حقیقت میں ابھی بھی خوبصورتی باقی ہے۔ وہ اٹھا اور نیشا کے ساتھ مہر کے کمرے کی طرف بڑھا، دل میں یہ عہد کرتے ہوئے کہ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ مہر کو اس اندھیرے سے نکال سکے۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ مہر کو ہوش آ گیا ہے، جس سے سنتے ہی نیشا خوشی سے اچھل پڑی اور فوراً اپنی بہن کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ ساحل بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے دوست نے اسے روک لیا اور کہا، یار یہ سب کیا کر رہا ہے؟ وہ لڑکی پاگل ہے، تو کیوں ملنے جا رہا ہے اسے؟ ساحل نے ایک گہری سانس لی اور جواب دیا، ہاں شاید وہ پاگل ہو، لیکن میں بھی کم پاگل نہیں ہوں۔ ایک لڑکی کو بلانے کے لیے شراب اور سگریٹ کا سہارا لے رہا ہوں۔ شاید مہر کی کہانی میں میرا جواب چھپا ہوا ہے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ دوست نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ساحل نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ میری اپنی جنگ ہے، مجھے اسے ہی ختم کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مہر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ساحل اندر داخل ہوا تو اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی مہر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے ساحل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ساحل کو دیکھ کر وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، تم وہی ہو جس کی کہانیاں میری زندگی کا حصہ بن گئی؟ ساحل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، ہاں، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری کہانیاں اتنا گہرا اثر ڈالیں گی۔ مہر نے اسے خاموشی سے دیکھا اور کہا، تمہاری کہانیوں نے مجھے خود سے ملایا ہے، ان میں جو درد تھا وہ میرے درد سے ملتا تھا۔ تم نے شاید سمجھا بھی نہیں ہوگا کہ تم نے میری زندگی کے سب سے تاریک لمحات میں میرا ساتھ دیا ہے۔ ساحل اور مہر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ دونوں اپنی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر باتیں کرتے رہے اور مہر نے اپنے دل کی ساری باتیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ساحل نے بھی اسے اپنے زخموں کے بارے میں بتایا، جو اسے ایک خالی پن کی طرف لے گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی کہانیوں میں گم تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ اچانک ساحل نے کہا، اب مجھے چلنا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے اور مجھے اپنے دوست کے ساتھ واپس جانا ہے۔ یہ سنتے ہی مہر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے کانپنے لگے اور اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ساحل نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں درد اور خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں کہیں نہیں جا رہا، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہاں تمہارے پاس ہوں۔ ساحل نے جلدی سے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا، یار تو چلا جا، میں خود ہی آ جاؤں گا، مگر ابھی یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور مہر کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا، جو اس کے اس فیصلے پر دوبارہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون کی جھلک تھی، جیسے کہ اسے وہ زندگی کی خوشبو دوبارہ محسوس ہو رہی ہو۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھو مہر، زندگی کبھی کبھی ہمیں گہرے زخم دیتی ہے، مگر ان زخموں کو بڑھنے کے لیے بھی ہمیں وقت چاہیے۔ میں شاید تمہارے زخموں کو مٹا نہیں سکتا، مگر تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مہر نے آستہ سے کہا، شکریہ ساحل، شاید یہی وہ بات تھی جو مجھے دوبارہ زندگی کی طرف واپس کھینچ رہی ہے۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ شاید یہ لمحہ اسے بھی اس کی اپنی تکلیف سے آزاد کر رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کیا اور ساحل نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے ماضی کے زخموں کو کسی کی مسکراہٹ سے بھلانے کی کوشش کرے گا۔ ساحل نے اگلے 3 دن تک مہر کے ساتھ ہسپتال میں وقت گزارا۔ ان دنوں میں دونوں نے اپنے ماضی کے زخموں کو بانٹا اور ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھائی۔ مہر کی حالت اب بہت بہتر ہو چکی تھی اور ساحل نے بھی اپنی زندگی میں ایک نیا مقصد محسوس کیا۔ جب مہر کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے کا اشارہ ملا تو ساحل واپس اپنے گھر آ گیا اور مہر بھی اپنے گھر لوٹ گئی۔ دونوں کی کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ ساحل اور مہر اب تقریباً روزانہ ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرتے، کبھی وہ گھنٹوں تک باتیں کرتے، اپنے خواب اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ ان کے درمیان گہری دوستی اور محبت پروان چڑھنے لگی۔ مہر نے ساحل کو زندگی کی خوشیاں دوبارہ محسوس کرنے کا حوصلہ دیا اور ساحل نے بھی اپنی پرانی عادتیں ترک کر دی۔ اس نے نشہ اور سگریٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اب اس کی زندگی میں ایک نیا سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال بیت گیا۔ اس 1 سال میں دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ پروان چڑھا۔ ساحل اکثر مہر سے ملنے آتا اور وہ بھی کبھی کبھار ساحل کے شہر آ جاتی۔
دونوں ساتھ مل کر شہر کی گلیوں میں گھومتے، خوب ہنستے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتے۔ مہر کے چہرے کی مسکراہٹ اور ساحل کی آنکھوں کا سکون دونوں کی زندگی میں ایک نیا آغاز تھا۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کھو دینے کے خوف میں زندگی کی قدر کرنا سیکھا ہے۔ اب ہر دن ان کے لیے ایک نئی امید اور خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ایک دن ساحل اپنے معمول کے مطابق کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے فون پر کال آئی۔ دوسری طرف سے مہر کی دکھی آواز سنائی دی، ساحل، نشا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر ساحل کا دل دک سے رہ گیا۔ اس نے مزید تفصیلات جانے بغیر فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو مہر اسے دیکھ کر رونے لگی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں غم اور صدمے کی شدت تھی۔ ساحل نے پریشانی سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ نشا کو کیا تکلیف تھی؟ مہر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نشا کو محبت میں دھوکہ ملا تھا۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس نے اس کے جذبات کو رون ڈالا۔ نشا اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور اس نے اپنی جان لے لی۔ یہ سن کر ساحل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے نشا کی یادیں اور وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے اسے اپنی بہن کی کہانی سنائی تھی۔ نشا ایک مضبوط لڑکی لگتی تھی، مگر اس کے دل میں شاید اس قدر حساسیت اور ٹوٹ پھوٹ چھپی ہوئی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساحل نے گہری سانس لی اور مہر کا ہاتھ تھام کر بولا، مہر، یہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنا ہوگا۔ ہم نشا کی یاد میں اسے ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی زندگی کے خواب اور ارمان پورے کریں۔ مہر نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ ساحل اور مہر نے مل کر نشا کے لیے دعا کی اور یہ عہد کیا کہ وہ دونوں اپنی زندگی کو مزید مضبوط بنائیں گے تاکہ نشا کی یادیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں اور وہ اس کے خوابوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ مہر کی حالت نشا کی موت کے بعد مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ شدید صدمے میں تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ ساحل اس کی ہر آوازاری کو محسوس کرتا تھا لیکن وہ بے بس تھا۔ مہر کو ہسپتال داخل کیا گیا جہاں اس کی حالت دن بہ دن مزید خراب ہوتی گئی۔ 6 دن گزرے اور مہر کو مسلسل دورے پڑنے لگے۔ وہ کسی دوسری دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اور ساحل ہر روز اس کی حالت کے بگڑنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے دعا کی کہ وہ اپنی بہن کی موت کے غم کو بھول جائے لیکن مہر کی آنکھوں میں اس کی تکلیف صاف نظر آتی تھی۔ آخرکار ایک دن مہر کو شدید دورہ پڑا۔ ڈاکٹرز نے اعلان کیا کہ اس کے دماغ کی نس پھٹ چکی ہے اور وہ دماغی ہیمرج کا شکار ہو گئی ہے۔ ساحل کے دل میں ایک دھڑکا سا ہوا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ جب ساحل مہر کے بیڈ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک مدھم پڑ چکی تھی۔ مہر کی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ایک آخری بار اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے مہر نے ساحل کا ہاتھ تھاما لیکن پھر اس کی زندگی کی دھڑکن رک گئی۔ ساحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسے اس کی دنیا کا ہر رنگ اڑ گیا ہو۔ اس نے مہر کے چہرے سے دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اسے اس کی یاد ہمیشہ ستائے گی لیکن اب وہ صرف ایک خواب کی مانند رہ گئی تھی۔ ساحل کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں محبت کا کوئی معنی باقی نہیں رہا۔ مہر بھی چلی گئی اور اس کی روح نے ایک بار پھر اس کی زندگی کو خالی کر دیا۔ وہ تنہا، درد سے بھرا اور اپنی بے بسی کے عالم میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا رہا جہاں محبت کی ایک اور کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔